امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ 13ویں روز بھی 2 گھنٹے تک امریکی بمباری سے کئی شہروں کو ایران کے نشانہ بنایا گیا۔ حتیٰ کہ تہران سے جو ایران کے اسٹیٹ میڈیا کی جانب سے ویڈیو شائع ہوئی، اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ بہت سارے کمپاؤنڈز کو اٹیک کیا گیا، بہت ساری آبادی یا بہت سارے علاقوں کو یا گرے ایریاز کو اٹیک کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ تباہی بھی ہوئی ہے۔ گڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور کیا جا رہا ہے مختلف ملکوں میں جہاں پہ امریکہ کی تنصیبات ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ پہ وہ ایران کے نشانے پر ہوتی ہیں۔ اس میں کویت خاص طور پر قابل ذکر ہے، بحرین قابل ذکر ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی جنگ کا دائرہ کار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا، خاص طور پر لبنان میں پھر دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، جس طرح سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ شامل کر سکتا ہے۔ جب اسرائیل کو شامل کرے گا تو یقیناً اسرائیل زیادہ اٹیکس لبنان پر پھر سے شروع کر دے گا، جو کچھ عرصے کے لیے کسی حد تک کم ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ شام بھی اس کے دائرہ کار میں آ سکتا ہے، اور جارڈن بھی یعنی اردن میں بھی امریکی تنصیبات پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ اس طریقے سے بڑھتی چلی جائے گی۔ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے انٹونیو گنٹورس نے یہ خاص طور پر خبردار کیا ہے ان ملکوں کو جو اس وقت جنگ میں شامل ہیں کہ رک جائیے، نہیں تو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ناقابل تلافی نقصان کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ کار اور بہت سارے ملکوں تک پھیل جائے، اور اس طریقے سے بہت سارے ملک براہ راست بھی شامل ہو جائیں، یا پھر بالواسطہ طریقے سے بری طرح متاثر بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ٹریڈ کا راستہ ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کے بعد باب المندب کے بند کرنے کی دھمکی دی جا چکی ہے حوثی باغیوں کی جانب سے۔ یہ سلسلہ اگر بڑھتا ہے تو یقیناً یہ اور بہت سارے چوک پوائنٹس کریٹ ہو جائیں گے، اور مسئلہ رکنے کا نام پھر نہیں لے گا، اور اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ بہت سارے ممالک اس جنگ کو روکنے کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر پاکستان شامل ہے، جو ثالث کا کردار بھی ادا کر رہا تھا۔ قطر بھی بہت حد تک اس کردار میں تھا، اور پاکستان اب بھی کوششوں میں مصروف ہے کس طریقے سے جنگ کا دائرہ کار رک جائے، دوبارہ فریقین ٹیبلز پر آ جائیں، میز پر آ جائیں، جہاں پہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے ذریعے سے اختلافی امور کو طے کریں۔ اختلافی امور کیا ہیں؟ جو ایم او یو یاد ہے آپ کو جو سائن ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سائن کیے تھے، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے بھی، اور ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی سائن کیے تھے۔ تو وہ سائن یہی تھے کہ ہم اس جنگ کو 60 دن کے اندر اندر ایک ڈیل میں کنورٹ کریں گے، اور ابھی یہ ٹروس ہی چلے گا، یعنی جنگ بندی ہی رہے گی۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں 2 پوائنٹس پر خاص طور پر، ایک جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس پوائنٹ پر کہ اس پر اختیار کس ملک کا ہے، اس پر جنگ شروع رہی، اس پر جنگ دوبارہ شروع ہوگی، اور دوسرا لبنان میں جو صورتحال تھی جہاں پہ اسرائیل فریق ہونے کے باوجود امریکہ کے ساتھ ایران پر حملے کرنے کے باوجود، اور اس ٹروس میں شامل نہیں تھا، اس ڈیل میں شامل نہیں تھا، اور وہ حملے کیے جا رہا تھا، اور لبنان میں مختلف مقامات پر نقصان کیے جا رہا تھا۔ یہ 2 ایسے پوائنٹس تھے جن پر دونوں طرف سے بگاڑ پیدا ہوا، اور اس بگاڑ کے نتیجے میں پھر سے امریکہ نے تقریباً لگاتار یہ حملے شروع کر رکھے ہیں، جو ہر رات کو حملے ہوتے ہیں، اور اب 13ویں رات یہ گزر گئی ہے، اور آئندہ امریکی صدر یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا اور مؤثر حملہ کرے گا۔ وہ کیا اس سے بھی کہیں بڑا ہوگا، اور اس میں کئی زیادہ جہاز، ڈرونز اور میزائلز استعمال ہوں گے، یہ قابل غور بات ہے۔ دوسری طرف انٹونیو گنٹورس نے بھی خاص طور پر یہ کہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، نہیں تو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ نقصان کس طرح کا ہوگا؟ نمبر 1 نقصان تو یہ ایک تجارت کا، پہلے تو جانی مالی نقصان ان ملکوں کا جو اس جنگ میں شامل ہیں یا جن پر حملے ہو رہے ہیں۔ دوسرا اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے، باب المندب کے بند ہونے سے معاشی نقصان، تجارتی نقصان ہوگا ان ملکوں کا جو یہاں سے تجارت کرتے، تیل کی خریداری کرتے، اور جو ملک تیل بیچتے۔ اس کے علاوہ تیسرا نقصان ہو سکتا ہے جو وہ سمندر کے اندر وہ جو بچھائی گئی کیبلز ہیں انٹرنیٹ کی، ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پوری دنیا کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، بہت سارے حصوں کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تینوں نقصان ہوتے ہیں تو یقیناً جو انٹونیو گنٹورس کہتے ہیں کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، تو وہ تو ہو جائے گا۔ اس سے رکنے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ ممالک جو بالکل اس وقت بائی اسٹینڈرڈس بن کے بیٹھے ہیں، یعنی مظاہرین تماشبین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شامل ہونا چاہیے اور امریکہ کو فورس کرنا چاہیے خاص طور پر کہ وہ یہ حملے بند کرے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ ایران کی جانب سے یہ بار بار اندیا دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ایران کے وزیر داخلہ جو چند دن پہلے اسلام آباد یعنی پاکستان میں پہنچے تھے، وہ اسی غرض سے شاید پہنچے ہوں گے، یا اور بھی بہت سارے مقامات پر مختلف فورم پر۔ اس طرح جے ڈی وینس بھی بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ مذاکرات کاروں کی یا مذاکرات میں دلچسپی لینے والوں کی باتیں مان لی جائیں اور جنگ سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جنگ آخر تباہی، نقصان اور ہزیمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ انسانیت کو سخت نقصان ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ولاگ کے حوالے سے، ایکسپلینر ویڈیو کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔